ٹائم فور سٹوری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ صبح صبح صحن میں کرسی پہ بیٹھا میں چائے پی رہا تھا اور ساتھ ہی خوبصورت آب و ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک بڑے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو میرا ایک بہت پرانا دوست سیراب احمد خان بہت عرصے بعد میری نظروں کے سامنے تھا۔ میں اس سے کافی گرم جوشی سے ملا اور اسے مہمان نوازی کے لیے اندر لے آیا۔ کیونکہ موسم بڑا خوشگوار تھا اس لیے میں نے اسے وہیں پر ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ بیٹھتے ہی میں نے ملازم کو بلا کر اس کے لیے چائے اور ناشتہ لانے کو کہا اور پھر اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ کبھی کچھ پرانی یادیں تازہ کر کے آنکھوں میں آنسو آتے گئے تو کبھی اپنی بچپن کی شرارتوں کی کہانیاں دہرا کر خوب دیر تک ہنستے رہے۔ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہ چلا کہ کب دوپہر ہو گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھاتے وقت اس نے مجھے بتایا کہ وہ آج کل ایک مسئلے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے اور اس نے سوچا کہ وہ کسی عزیز اور پڑھے لکھے بندے سے اس معاملے میں صحیح اور فائدہ مند رائے لے۔ اسی لیے مجھے آج میزبان بنانے کا موقع دیا ہے۔ میں اس سے پریشانی کی وجہ پوچھنے ہی والا تھا کہ ساتھ والی مسجد میں دوپہر کی اذان شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اذان کے احترام میں خاموش رہے اور پھر اذان کے ختم ہوتے ہی اس نے کہا، چلو نماز کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور پھر ہم نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز کے بعد آ کر ہم ٹی وی لانچ میں بیٹھ گئے۔ ہاں جناب، آپ کچھ پریشانی کا بتا رہے تھے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے بیٹھتے ہی اس سے سوال کیا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا یار، بچپن میں ابو کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر میں نے اسکول چھوڑ کر مزدوری شروع کی اور اپنی امی اور چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال میں لگا رہا تاکہ کسی طرح بھی کر کے ابو کی نہ پوری ہونے والی کمی کو پورا کر سکوں اور اپنے گھر کا دیا روشن رکھ سکوں۔ بہت محنت کے بعد میں نے اپنے بھائی کو اسکول میں داخل کروایا کہ جو چیز میرے مقدر میں نہ ہوئی وہ کم از کم میرے بھائی کا تو نصیب بنے۔ لیکن پھر وہ بات کرتے کرتے رو پڑا تھا اور اس کی باتیں سن کر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کچھ لمحے خاموش رہا تھا، پھر اپنی بات شروع کی۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک بار ہم گاؤں میں ملے تھے اور میں نے تمہیں اپنی عدالت کے کیس کے بارے میں بتایا تھا؟ اس نے میری طرف دیکھ کے ایک پرانی بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں یاد آیا، وہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ کیا بنا پھر اس کیس کا؟ میں نے کچھ دیر دماغ پر زور ڈال کر یاد کر لیا تھا۔ میں وہی عدالت کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ 4 سال ہونے کو ہیں۔ میرے پاس اب وکیل کو دینے کے لیے بھی پیسے نہ رہے اور وہ بہت با اثر لوگ ہیں۔ انہوں نے پیسے دے کر کیس کو اٹکائے رکھا ہوا ہے اور میں تو غریب ہوں، اسی لیے میں ہی ذلیل ہو رہا ہوں۔ مسلسل دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ تم سے یہی مشورہ چاہیے تھا کہ میں یہ کیس چھوڑ دوں۔ کیا میں اپنے حق کے لیے نہ لڑوں؟ مجھے تو اب اس ظلم کے سمندر میں اپنی کشتی ڈوبتے ہوئے نظر آتی ہے اور کہیں دور دور تک کوئی انصاف کا کنارہ نہیں نظر آ رہا۔ مجھ میں اب اور ہمت باقی نہ رہی یار۔ وہ اس وقت کافی اداس ہو کر بول رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر اس کو تسلی دی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ نا امیدی گناہ ہے اور اسے بتایا کہ وہ فکر نہ کرے، میں اس کے مسئلے کا کوئی حل سوچتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر رات کو میں اپنے کمرے میں آیا تو میں نے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے کوئی مدد کر سکے تو اس کا بھلا ہو جائے گا، مگر وہاں سے بھی کوئی امید نہ نظر آنے پر میں کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا کہ میں اس کو مشورہ کیا دوں۔ اس کو تو انصاف کی بڑی بڑی باتیں کر ڈالی تھیں، لیکن دراصل اس بار میں خود بھی نا امید سا ہو گیا تھا۔ مجھے بھی لگنے لگا جیسے اس کی باتیں سچ ہیں۔ انصاف آج کل کے دور میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، صرف طاقتور کا بول بالا ہے۔ غریب کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، بلکہ الٹا اس کو ہی ناانصافی کی چھری سے اور زخمی کیا جاتا ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے
اور داد وصول کرتا ہے، جبکہ مظلوم کو انصاف کی بجائے اور ظلم سہنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے آخر میں تنگ آ کر مظلوم کی آواز ہی دم توڑ دیتی ہے، پھر ظالموں کے خلاف کوئی آواز ہی بلند نہیں ہوتی، ہر طرف زوراور کی بادشاہی ہو جاتی ہے۔ رات کے بہت سوچ وچار کے بعد میں نے اس کے ساتھ صبح ناشتے کے میز پر بیٹھ کر وہی گفتگو دوبارہ شروع کی اور اسے مایوسی سے بتانے لگا کہ تم ٹھیک سوچ رہے تھے، یہاں سے اب انصاف کی چڑیا کہیں دور اڑ کے کوچ کر گئی ہے۔ میں نے کل رات کو اپنے جاننے والوں سے رابطہ کیا اس کیس کے معاملے میں، لیکن افسوس کہ ان کا بھی وہاں بس نہیں چلتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا کیس واپس لے لو اور معاملے کو رفع دفع کر کے بھول جاؤ، کیونکہ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تمہارا وقت اور پیسہ ایسے ہی برباد ہو رہا ہے اور تمہیں ایسے ہی عدالت کے چکر لگوا لگوا کر تنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم یہ کیس چھوڑ دو اور اپنی ہار قبول کر لو۔ یہ سب میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہ گیا، اور جو فیصلہ مجھے اس کے لیے ٹھیک لگا میں نے اسے بتا دیا۔ مجھے آج خود اپنے اوپر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو شخص انصاف کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، جو لوگوں کی امید بنا پھرتا تھا، وہ آج خود اس طرح نا امیدی کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر اور میرے ساتھ بیٹھ کر پھر جانے کی اجازت لینے لگا۔ میں نے اسے کچھ دیر اور رکنے کا کہا، لیکن وہ پھر کبھی آنے کا وعدہ دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ شام کے وقت جب ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تو اپنے معمول کے مطابق ڈیوٹی سے آتے وقت ایک دکان پر رکا۔ وہاں سے اپنا پسندیدہ چاکلیٹ لینے کے لیے دکاندار کو مخاطب کیا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے پتہ چلا کہ بدقسمتی سے وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اس کی جگہ دکاندار سے میں نے 20 روپے کے کچھ الگ چاکلیٹس دینے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے 5 روپے کے 2 اور باقی 2 روپے کی 5 چاکلیٹیں دیں۔ میں نے پیسے دیتے ہوئے ساری چاکلیٹس ایک جیب میں ڈال دیے۔ رستے میں جب میرا دل چاکلیٹ کھانے کو کیا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ 5 روپے والا زیادہ اچھا ہوگا، وہی کھا لیتا ہوں۔ جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے مجھے سب چاکلیٹس کی شکل ایک جیسی ہی محسوس ہوئی۔ پھر بھی میں نے ایک چاکلیٹ جیب سے نکالا اور دیکھا تو وہ 2 روپے والا تھا۔ میں نے کہا چلو غلطی سے ہی یہ والا نکل آیا ہے، پھر سے دیکھتا ہوں۔ اگلی بار پھر 2 روپے والا ہی نکلا۔ اس بار میں تھوڑا پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے تیسری دفعہ کوشش کی اور یقین جانو اس بار بھی وہ 2 روپے والا چاکلیٹ ہی میرے ہاتھ آیا۔ اس بار میں کافی مایوس سا ہو گیا تھا اور طرح طرح کے خیال میرے ذہن میں آئے کہ وہ چاکلیٹ ہی میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میں نے بالکل اپنی ہار مان لی تھی۔ پھر جب میں گھر پہنچ گیا تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس 2 طرح کی چیزیں تھیں، ایک اکثریت میں تھی اور دوسری اقلیت میں۔ اقلیت کا جو حق بنتا تھا وہ اسے ملا نہیں، اور اکثریت کا ویسے ہی بول بالا تھا۔ اس پر میں نے کافی سوچا اور فوراً ہی مجھے سیراب والا واقعہ یاد آ گیا۔ اسی دوران مجھے لگا کہ اب آخری بار ایک اور کوشش کرنی چاہیے، کیا پتہ اس وقت اس کے ملنے کا صحیح وقت نہیں تھا، اور اب اس کا مقرر وقت ہوا تو میں نے ایک بار پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس بار میرے ہاتھ میں صحیح چاکلیٹ تھا۔ تب مجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی، اس واقعے نے مجھے ایک سبق دیا، اور سیدھا جا کے میں نے سیراب کو فون ملایا اور اسے بتایا کہ اپنا کیس واپس مت لو اور امید مت ہارو، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے میری بات پر ویسے ہی عمل کیا اور اپنا کیس لڑتا رہا۔ اس واقعے کو کافی مہینے گزر چکے تھے۔ میں اپنی چھوٹی سی لائبریری میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ مجھے سیراب کا فون آیا۔ اس نے سلام کے بعد مجھے فوراً ہی مبارکباد دی کہ میرے کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پچھلے مہینے وہاں کا سیشن جج تبدیل ہو چکا تھا اور 1 مہینے سے اس کے کیس میں اسی نے ہی نظر ثانی کی تھی۔
وہ واقعی میں ہی بہت ایماندار اور انصاف پسند شخص تھا۔ اس نے ہر پہلو ایمانداری سے دیکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ حالانکہ اس کو بھی رشوت دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا اور اسی سے مانگنے والا تھا۔ اور آج مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ باقی ہیں جو صرف خدا سے ہی ڈرتے ہیں، اور ہر چیز کا ایک خاص مقرر وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ظالم چاہے جتنا بھی طاقتور اور اثر و رسوخ والا ہو، مظلوم کو ایک دن انصاف ضرور ملتا ہے۔ آئندہ اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے ٹائم فار سٹوری کو سبسکرائب کریں۔